بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ارفع و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، دارین کے لیے ہم سب کے لیے باعث عزت و تکریم بنائے۔ سابقہ دو جمعات سے خلیفہ اول بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے، قرآن و سنت اور اکابرین امت کے حوالہ جات سے ہم سماعت کر چکے ہیں کہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار فضائل اور بے شمار عزتوں سے نواز رکھا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اکابرین امت کا ذکر کرنا اگرچہ کئی سال گزر جائیں، کئی صدیاں گزر جائیں، یہ رب ذوالجلال کی سنت مبارکہ ہے۔ رب ذوالجلال نے نیک بندوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ہے۔ جتنے بھی نبی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہیں، پہلے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے درمیان صدیوں کے فاصلے ہیں۔ فقط حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے آقا و مولا کے درمیان کم و بیش 570 سال کا فاصلہ ہے، یعنی پونے 6 صدیاں، 600 سال کے قریب کا فاصلہ ہے۔ اور جتنے بھی نبی آئے حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے بقیہ نبی، حضور کے زمانہ حیات اور ان کے زمانہ حیات میں اس طرح ہزاروں سالوں کا فاصلہ بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا، حالانکہ وہاں ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ حضرت آدم کا ذکر کیا، حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل اور اسحاق کا ذکر کیا علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضور کے زمانے سے پہلے ہیں یہ سارے نبی، اور حضور کے زمانے اور ان کے زمانے میں صدیوں کا یا ہزار سالوں کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں کر کے بتلایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے غلاموں، میرے بندو، جو تمہارے اکابر، جو تمہارے بزرگ اچھے کام کر کے اس دنیا سے چلے جائیں، انہیں بھول نہ جانا، انہیں یاد رکھنا۔ اللہ پاک نے یہ سنت بنا دی۔ اس وجہ سے جب یہ ماہ و سال آتے ہیں، جب یہ ایام آتے ہیں، جب اصحاب رسول یا اولیاء عظام کے دن آتے ہیں، تو ہم کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پہ عمل ہو جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے، اور ہمارا عمل قرآن اور سنت کے مطابق اور موافق ہو جائے۔ کیا عجب کہ اس موافقت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس لیے اکابرین امت کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ہمارے اخلاق کے لیے ضروری ہے، ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے، ہماری دنیا کے لیے ضروری ہے، آخرت کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ پاکوں کا ذکر پاکوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ ہم ان کا ذکر کر کے خود تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، مگر پاکوں کی صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ پاک ان کے اعمال تولے گا اور ان کی چھانٹی کرے گا۔ اکابرین امت کو جب علیحدہ اور ممتاز کرے گا، جب انہیں رتبے عطا کرے گا، جب انہیں عزتیں عطا فرمائے گا، جب انہیں مقام اور مرتبے عطا فرمائے گا، اور لوگ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر معاشر کے میدان میں انہیں دیکھ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کے غلام اور ان کے کفش بردار اور ان کے نالین اور جوتے اٹھانے والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی قابل رشک ہوں گے، ان کے صدقے سے اللہ ہمیں بھی قابل رشک بنا دے گا۔ اس لیے اکابرین امت کا ذکر کرنا ہم اپنے لیے نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔ آج 20 جمادی الاخری ہے، جسے 20 جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، اصل لفظ ہے جمادی الاخری، تو آج 20 جمادی الاخری ہے۔ 20 جمادی الاخری معروف ہے، مشہور ہے کہ مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین بضع رسول، حضور کی دل کا ٹکڑا، حسنین کریمین کی اماں جان، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ، جنتی عورتوں کی سردار، کائنات کے لوگوں کی مخدومہ، بلکہ مخدومہ امم، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ولادت ہے، یہ بھی معروف ہے۔ اگرچہ کتب کے اندر ان کی تاریخ ولادت کو محفوظ نہیں رکھا جا سکا، محفوظ نہیں، چونکہ یہ عرب کا طریقہ نہیں تھا کہ ڈیٹ آف برتھ کو وہ سنبھال کے رکھے، محفوظ کر کے رکھے، جس طرح کہ آج تاریخ پیدائش کو یاد رکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور ہر سال اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ہر سال اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، کبھی سالگرہ کے نام پر، کبھی یوم پیدائش کے نام پر، کبھی یوم میلاد کے نام پر۔ تو پہلے عرب کا یہ طریقہ نہیں تھا، اس لیے حضرت مخدومہ کائنات کی ولادت کا جو ماہ مبارک اور تاریخ ہے وہ اس طرح محفوظ نہ ہو سکی جس طرح آج محفوظ ہوتی ہے، لیکن بعض اکابرین امت نے آپ کا یوم میلاد کا جب حساب کتاب لگایا تو وہ تقریباً 22 جمادی الاخری بنتی ہے، اور ہمیں مبارک ہو کہ آج ہی وہ دن ہے۔ اللہ پاک مخدومہ کائنات کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں طہارت عطا فرمائے، ہمیں پاکیزگی نصیب فرمائے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے آج انتہائی اہم ایک موضوع کی طرف آپ احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے اس کائنات میں جتنے بھی لوگ بھیجے ہیں، یاد رکھیے کہ سب کے سب اس طرح کہ جس طرح ہماری مٹھی بند ہو تو انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں، اس طرح ہماری انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، کوئی تقریباً فرق نہیں رہتا،
ہاتھ کھولے تو فرق واضح ہو جاتا ہے، کوئی اونچی کوئی نیچی، کوئی بڑی کوئی چھوٹی، ملا دیا جائے تو محسوس نہیں ہوتا، کھول دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ساری انگلیاں برابر نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسی طرح سارے کائنات میں آنے والے لوگ بھی برابر نہیں، جس طرح ہماری ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں۔ اللہ پاک نے بعض کو بعض رتبے دیے، بعض کو بعض شانیں عطا فرمائی، بعض کو بعض مقامات دیے، کسی کو دیا رتبہ اور وہ رتبہ کسی اور کو نہیں دیا۔ توجہ ہے؟ دیکھیے نا، حضرت ابوبکر صدیق بڑی اونچی شان والے، فاروق اعظم بڑی اونچی شان والے، عثمان غنی بڑی اونچی شان والے، مولا کائنات بڑی اونچی شان والے، توجہ ہے؟ مگر ان چاروں بزرگوں میں سے کوئی حضور کا لخت جگر نہیں۔ لخت جگر تو فاطمہ الزہرا ہے، دل کا ٹکڑا، لخت جگر دل کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا ہے، سیدہ زینب ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ حضرت رقیہ ہے، یہ لخت جگر ہیں حضور کی، یہ حضور کے دل کا پارا ہے، پارے جان مصطفیٰ ہے، اور یہ حضور کی جان کا ٹکڑا ہے۔ رتبہ ان کا بڑا ہے بزرگوں کا، مگر یہ شان جو اللہ نے حضور کے بیٹوں کو اور حضور کی شہزادیوں کو عطا فرمائی، یہ رتبہ اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ ان کو اور بڑے رتبے دیے، ان کو اور بڑی شانیں عطا فرمائی، مگر یہ شان بیٹا ہونا نہیں، سمجھ نہیں رہے، بیٹا ہونا ابو بکر صدیق کی بڑی شان ہے، مگر بیٹے، حقیقی بیٹے، نسبی بیٹے تو نہیں ہے نا، نسبی اولاد، نسبی اولاد، حضور کے دل کا ٹکڑا، وہ حضور کی 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے ہیں۔ جو شان ان کو دیا اوروں کو نہیں دیا، اوروں کو نہیں دیا، جو ان کو شان دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو یہ شان نہیں دیا تو اللہ پاک نے اوروں کو کوئی شان نہیں دیا، نہیں، جن کو یہ فضیلت دی ہے تو یہ ان کی فضیلت، خدا کی عزت کی قسم، اصحاب رسول کو اللہ پاک نے جو شان عطا فرمایا ہے وہ شانیں بھی وراء الورا ہیں، کوئی بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت، توجہ، سب سے بڑی منقبت، آپ کا سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں رسولوں کے بعد کائنات میں ہر مخلوق سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ آپ افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اب یہ جو شان ہے کہ جمی امت کا اس پر اتفاق ہے، جمی امت کا، جب امت کہا جاتا ہے نا تو ہمارے طرح کے لوگ شامل نہیں ہوتے اس کے اندر۔ وہ کیا کہا کسی نے، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ہم تو بھائی نہ 3 میں نہ 13 میں۔ جب اجماع امت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے امت کے بڑے بڑے صلحاء، امت کے بڑے بڑے علماء، امت کے بڑے بڑے ائمہ، امت کے بڑے بڑے اولیاء، یہ اجماع امت ہے، یعنی بڑے لوگوں نے فیصلہ کیا، تحقیق کے ساتھ فیصلہ کیا کہ لوگوں، مصطفیٰ، انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ پاک نے جسے سب سے اونچا شان عطا فرمایا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ نمبر دو، یہ میں نے عرض کر دیا خلاصتاً کہ جتنی بات آپ کے لیے زیادہ بہتر درست ہے یا جس کو آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں اتنی بات میں نے عرض کر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق، پھر سن لیں، افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین ہے، نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ کی ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، اعلیٰ
ابو بکر صدیق کی ذات ہے، پھر فاروق اعظم کی ذات ہے، پھر عثمان غنی کی ذات ہے، پھر تاجدار اہل عطا حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ یہ ذوات عالیہ، یہ ذوات عالیہ کعبے سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، لوح سے بھی افضل ہے، قلم سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ آپ افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین۔ یہ دوسرا مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ ساری مخلوق، جمی مخلوقات میں سے یہ افضل ترین ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی ہے۔ تیسری بات بڑی قابل غور ہے، یہ افضل کیوں ہے؟ کیا نمازوں کی وجہ سے؟ کیا روزوں کی وجہ سے؟ کیا حج اور زکوٰۃ کی وجہ سے؟ کیا صوم و صلات کی پابندی کی وجہ سے؟ کیا جہاد اور غزوات کے اندر شرکت کرنے کی وجہ سے؟ کیا اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کی وجہ سے؟ کیا مخلوقات کی خیر خواہی کی وجہ سے؟ کیا کسی تبلیغ کی وجہ سے؟ تقریر کی وجہ سے؟ بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے ان کے افضل الخلق بعد الانبیاء ہونے کی؟ جمی امت کا اتفاق ہے، ان کی نیکیاں بے شمار، لا تعداد، بے حد و بے حساب، مگر ان کے افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین ہونے کی وجہ یہ نیکیاں نہیں، وہ صحبت مصطفیٰ ہے، وہ قرب مصطفیٰ ہے، وہ نگاہ مصطفیٰ ہے، وہ فیض مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ کی نسبت ہے، وہ مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ جسے حضور کا جتنا قرب مل گیا، خدا کی قسم وہ مخلوقات میں اتنا افضل و اعلیٰ۔ ایک اور مسئلہ سن لیجیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش خطابت نہیں ہے، زور لگانا مقصود نہیں ہے، اور بندوں کو نچوانا یا ٹپوانا مقصود نہیں ہے، مسئلہ آپ کے دل کی تختی پہ لکھنا مقصود ہے۔ کیوں؟ یہ مسئلہ لکھا گیا، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، کیونکہ اس سے بغاوت نہیں ہو سکتی۔ اس عقیدہ سے جو عرض کرنے لگا ہوں، اس سے بغاوت نہیں ہو سکتی، اس سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ یہ جو عقیدہ عرض کروں گا، اس سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا، اس عقیدے سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ جس نے بغاوت کی، جس نے انحراف کیا، جس نے اعراض برتا، جس نے منہ پھیرا، جس نے اس عقیدے کو چھوڑا، وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ دائرہ اسلام نہیں کہہ رہا، جو دائرہ اسلام سے نکلتا ہے، جو اسلام کے سرکل سے نکلتا ہے، وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ میں دائرہ اہل سنت کہہ رہا ہوں، وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے، اور جو اہل سنت کے دائرہ، اہل سنت کے حلقہ، اہل سنت کے سرکل سے نکل جائے، وہ بد دین ہوتا ہے، بد مذہب ہوتا ہے، بد عقیدہ ہوتا ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ صوم و صلات قبول ہے، بلکہ رب کعبہ کی قسم اس کا تو کلمہ بھی قبول نہیں ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کے تمام اکابرین امت کا اس بات پر کٹ ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع، اس کٹ کو کہتے ہیں اجماع۔ سب لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ کیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین۔ جس نے آپ کو افضل الخلق بعد الانبیاء نہ جانا، وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے، وہ اصحاب رسول کے طریقے پر نہیں ہے۔ اور جو شخص اصحاب رسول کے طریقے پر نہ ہو، اور جو شخص رسول اللہ کے طریقے پر نہ ہو، بتائیے یہی تو دو طریقے تھے خدا تک جانے کے لیے، اصحاب رسول کا طریقہ، اصحاب رسول کا طریقہ، اصحاب رسول کا راستہ،
مصطفیٰ کے دربار میں لے کر جاتا ہے، اور مصطفیٰ کا راستہ اللہ کے دربار تک لے کر جاتا ہے۔ جب یہ راستہ ترک کر دیا، اس راستے سے انحراف کر لیا، اس راستے سے اعراض کر لیا، اس راستے کو چھوڑ دیا اور اس راستے کو بندہ بھول گیا، وہ مصطفیٰ تک نہ پہنچا، اور جو مصطفیٰ تک نہ پہنچا وہ خدا تک نہ پہنچا۔ اس لیے یہ ضروری ہے یہ عقیدہ رکھا جائے، باقی اصحاب سے مودت محبت، باقی اصحاب سے مودت اور محبت کھلے دل کی جائے، اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کی جائے۔ ایک تو آپ بولتے نہیں ہیں، ایک تو آپ تائید نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا مسئلہ۔ کچھ مسئلے ہوتے ہیں وہ یاد کروانے والے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی میں محتاج ہی نہیں ہوتا، آپ چپ کر کے ایسے کر کے بیٹھے رہیں، میں پھر بھی سناتا رہتا ہوں۔ یہ سرحلائیں زبان سے ادا کریں اگر تشریف لے کر آئے ہیں تو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب رسول کی عزت، ان کی تکریم، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اللہ کی عزت کی قسم وہ وراء الورا ہے۔ اہل بیت کا شان بڑا اونچا ہے، آل رسول کا مقام بڑا اونچا ہے، خون رسول کی بزرگی اور خون رسول کا شرف بہت اونچا ہے۔ آل رسول سے محبت کی جائے، اہل بیت سے بے پناہ محبت کی جائے، اصحاب رسول سے بے پناہ محبت کی جائے، مگر ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھا جائے، یاد رکھا جائے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء 4 صحابہ ہیں، اور ان 4 میں جو افضل ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ کوئی ڈنڈی نہیں ہے، کوئی ڈنڈی نہیں، کوئی بخل نہیں، کوئی دل میں میل کچیل نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم رتی برابر بھی ہماری اس دعوے کے اندر، ہمارے اس عقیدے کے اندر، بدل جائے، جگہ بدل جائے، زمانہ بدل جائے، وقت بدل جائے، لوگ بدل جائے، عقیدہ بدل جائے، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری فکر جو خدا کی قسم اللہ کے گھر کے اندر ہے، وہی عقیدہ اغیار اور اعداء اور دشمنوں کے گھر کے اندر ہے۔ عقیدہ بدلنا نہیں، عقیدہ بدلنے والی چیز ہی نہیں ہوتی، عقیدہ بدلنے والی چیز ہوتی نہیں۔ ٹوپی بدلو، فیس کٹ بدلو، کپڑے بدلو، لباس بدلو، جوتے بدلو، گاڑیاں بدلو، پراپرٹی جائیداد بدلو، شعبہ جات بدلو، شعبے بدلو، بھائی جو بدلنا چاہتے ہو اللہ کی قسم بدلا جا سکتا ہے، مگر عقیدہ نہیں بدلا۔ عقیدہ ایمان ہے، ایمان نہیں بدلا جا سکتا، ایمان تولا نہیں جا سکتا، ایمان بیچا نہیں جا سکتا، ایمان کو خراب نہیں کیا جا سکتا، اور ایمان کو ڈیگریڈ نہیں کیا جا سکتا، اور ایمان پر کسی اور چیز کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ ایمان ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز بندہ بدلے، ٹوپیاں بدلے، پگڑیاں بدلے، رنگ بدلے، کپڑے بدلے، جائیداد بدلے، مکان بدلے، دکانیں بدلے، کوٹھیاں بدلے، حویلیاں بدلے، گاڑیاں بدلے، کچھ اور چیزیں بھی بدل۔ خدا کی عزت کی قسم عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا، خدا کی عزت کی قسم ایمان نہیں بدلا جا سکتا، خدا کی عزت کی قسم نسبت مصطفیٰ نہیں بدلی جا سکتی۔ سب کچھ بدل دو مگر مصطفیٰ کی چوکٹ نہیں بدلی جا سکتی، مصطفیٰ کا در نہیں بدلا جا سکتا۔ یہی تو در ہے جہاں سے عزت ملتی ہے، یہی تو در ہے جہاں پہ وقار ملتا ہے،
یہی تو در ہے، یہی تو نسبت ہے، یہی تو دروازہ ہے، یہی تو بوہا ہے جہاں پہ خدا ملتا ہے۔ جنت تو چیز بڑی چھوٹی ہے، یہاں پہ خدا ملتا ہے۔ ہم سے نہیں بدلا جا سکتا تو فقط در مصطفیٰ نہیں بدلا جا سکتا، یہ یاری نہیں بدلی جا سکتی، یہ صحبت نہیں بدلی جا سکتی، یہ نسبت نہیں بدلی جا سکتی، غلامی مصطفیٰ کی نسبت نہیں بدلی جا سکتی۔ سارا جہاں بدل دو مگر مصطفیٰ کی نسبت نہ بدلو۔ یار بٹانے کے لیے نہیں ہوتے، یار بٹانے کے، اور میں کہتا ہوں نہیں بٹائی جا سکتی یاری، ہر چیز بٹائی جا سکتی ہے مگر مصطفیٰ کی یاری نہیں بٹائی جا سکتی۔ تن من دھن قربان کر دیں گے مگر مصطفیٰ کی نسبت کو نہیں بدل سکتے، یہ چوکٹ نہیں بدل سکتے، یہ در نہیں بدل سکتے، یہ یاری نہیں بدل سکتے، اور یہ نسبت غلامی نہیں بدلی جا سکتی۔ کیوں؟ یہ انسان کو باعث عزت کرتی ہے۔ عرش سے اونچا اگر کوئی چیز کرتی ہے تو وہ مصطفیٰ کی نسبت کرتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، سب سے افضل یعنی افضل الخلق بعد الانبیاء اجماع امت ہے، اصحاب کا اتفاق ہے، کٹ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی ذات۔ جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے۔ اب ایک اور ہمارے ہاں بڑا مسئلہ آن پڑا ہے، جو نئی بات ہوتی ہے نا، یعنی وہ بات کہ جو بڑوں اور بزرگوں کے نظریات، تعلیمات اور تحقیقات سے ٹکراتی ہو، توجہ کیجئے، وہ بات کہ جو بڑوں، اکابرین، علماء، صلحاء سے ٹکراتی ہو، وہ نئی بات جب لوگوں کے سامنے رکھی جائے تو کمزور عقیدے والے، کمزور عقیدے والے، بچکانہ ذہن والے وہ نئی بات سن کر اچھا یہ بات بھی ہے، اور اس بات کے اندر بڑوں کا انکار لازم آ رہا ہو، تحقیقات کو کراس کیا جا رہا ہو، اس بات کو سن کر بچے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یار یہ بات بڑی اچھی لگی ہے، یہ بات تو ہمیں کسی نے بتائی نہیں، یہ بات تو ہمیں کسی نے سمجھائی نہیں، مولوی لوگ کیا بات کرتے ہیں، یہ فلانا جو بندہ بات کر رہا ہے یہ بڑی افضل ہے، یہ بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عمدہ ہے، ہمیں تو کسی نے بتائی نہیں۔ اب اس بات کو اچک لیتے ہیں اور اس بات کو لے لیتے ہیں جس بات کے اندر اکابرین امت کا انکار لازم آ رہا ہو، اسے سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، اسے سمجھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل دین کے اندر بچپنا ہے، ناسمجھی ہے، کم فہمی ہے، دین کی کمزوری ہے۔ اور بابا کبھی اپنے بزرگوں، ماں باپ کی بات کو بھی کراس کیا جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے یہ کرو اور بندہ چوک کے اندر جا کر کے ہم آزاد ہیں، ہم کسی ابے ببے کو نہیں مانتے۔ بتائیے وہ پاگل نہیں ہے؟ وہ پاگل نہیں جو اپنے باپ کی بات کو چوراہے میں کھڑا ہو کر رد کرتا ہے؟ بولیے تو صحیح نا، وہ بندہ بے وقوف، وہ احمق، وہ کم عقل، وہ ناسمجھ، وہ دیوانہ، مجنون، بے وقوف ہے۔ یار جو اپنے باپ کی بات کا انکار کرے تو اسے یہ سب ٹائٹل دیتے ہو، تو جو اکابرین امت جن کی زندگیاں دین کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے گزری، اور جن کی تعلیمات کے فیض سے اور جن کے صبح و شام قرآن و سنت میں غوطہ زن رہنے کی وجہ سے یہ اسلام محفوظ ہے، پہلی ادیان کی طرح، امتوں کی طرح ہم نے اس دین کے حلیے کو نہیں بدلا۔ کبھی سوچا، غور کیا کہ یہ دین آج تک اپنی اصلی اور صحیح حالت اور صورت میں کیوں ہے؟ خدا کی عزت کی قسم یہ میرے نبی کا، ہمارے آقا کا معجزہ ہے، یہ امت کے اکابرین اور صلحاء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ محنت نہ کرتے، وہ ریاضت نہ کرتے، وہ قرآن و سنت کو نہ سمجھتے، غوطہ زن نہ ہوتے، معانی میں غور و فکر نہ کرتے، پہلی امتوں کی طرح کتابوں کو چھوڑ دیتے، نہ پڑھتے، نہ محنت کرتے، نہ ریاضت کرتے، نہ بڑے بڑے خانقاہیں قائم کرتے،
نہ جامعات بناتے، نہ مدارس بناتے، نہ پڑھتے، نہ پڑھاتے، اگر وہ اپنے وطن کو ترک نہ کرتے، ماں باپ کو نہ چھوڑتے، جدائی برداشت نہ کرتے، فرقت نہ برداشت کرتے، اللہ کے مہمان نہ بنتے، اپنی کائنات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی حاجات پر، اپنی ضروریات پر، اپنی چاہتوں پر اگر دین مصطفیٰ کو مقدم نہ کرتے، فوقیت نہ دیتے اور دین کے لیے اپنی کائنات کو قربان نہ کرتے، ہزاروں میل کا سفر نہ کرتے، پیدل نہ چلتے، دھوپ برداشت نہ کرتے، سردی کا مقابلہ نہ کرتے، پیاس برداشت نہ کرتے، گرمی برداشت نہ کرتے اور بچھوڑا برداشت نہ کرتے، خدا کی عزت کی قسم اس دین کی یہ حالت شاید نہ ہوتی۔ اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ اٹھایا وہ حفاظت بھی، توجہ، اللہ جو حفاظت کرتا ہے رب کعبہ کی قسم اپنے بندوں کے وسیلے سے کرتا ہے۔ اس وجہ سے اکابرین امت کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے اکابرین امت کی تحقیقات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس وجہ سے اکابرین امت کے ساتھ روگردانی نہیں اختیار کی جا سکتی، اس وجہ سے اکابرین امت یعنی امت کے علماء، امت کے صلحاء، امت کے ائمہ، امت کے مجتہدین، محدثین، مفسرین، علماء ربانیین کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ان کی تعلیمات کو اپنانا در حقیقت یہ اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ پہلے سینے میں محفوظ کرنا، پھر آگے نسل در نسل منتقل کرنا، یہ ہے خدائی حفاظت، یہ ہے الوہی نظام، یہ ہے اللہ کی سنت کہ وہ بھی اپنے دین کی حفاظت، بولیے تو صحیح سبحان اللہ، اللہ بھی اپنے دین کی حفاظت، اللہ بھی اپنے قرآن کی حفاظت وہ اپنے بندوں کے وسیلے سے کرتا ہے۔ اس نے حافظ بنا دیے، قرآن کی حفاظت یہ ہے، اس نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اس امت کے بچوں نے 6 5 سال 7 سال کی امت کے بچوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ محفوظ حافظ قرآن نے کیا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری حفاظت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دین مصطفیٰ اور دین الہی کی حفاظت کے لیے کبھی ایک مرتبہ بھی رب ذوالجلال از خود میدان میں نہیں آیا۔ اللہ جو حفاظت کر رہا ہے، اللہ نے جو حفاظت کی ہے، خود بے نیاز، بے تصویر، بے نفس اور بے وجود، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کا کوئی غالب نہیں ہے، از خود اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ میدان میں نہیں آیا۔ اس نے ابوبکر کو بھیجا ہے، اس نے فاروق اعظم کو بھیجا ہے، اس نے عثمان غنی کو بھیجا ہے، اس نے حضرت علی کے بازوؤں میں طاقت ڈالی ہے، اس نے حسن کو بھیجا ہے، اس نے حسین کو بھیجا ہے، اس نے بدر والوں کو بھیجا ہے، اس نے احد والوں کو بھیجا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جو کربلا میں آئے ہیں خود نہیں آئے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت۔ اور آج کا کوئی بچونگڑا یہ کہے میں نہیں مانتا محدثین کی بات کو، میں نہیں مانتا علماء کی بات کو، یہ سب مولوی، یہ مولوی لوگ یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، نہیں بچو، یہ دین اگر محفوظ ہے، اللہ نے حفاظت کی ہے تو ان مجتہدین کے ذریعے سے کی ہے، محدثین کے ذریعے سے کی ہے اور مفسرین کے ذریعے سے کی ہے، اور ساری امت کے لوگوں کا اتفاق اور اجماع اور قطع ہے کہ ابو بکر افضل ہے۔
یہی عقیدہ اہل بیت کا ہے، یہی عقیدہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں اہل بیت کا ہے، علی سے محبت کرنے والوں یہی عقیدہ علی کا ہے، حسن و حسین سے محبت کرنے والوں یہی عقیدہ حسن و حسین کا ہے، اہل بیت کا، حسنیوں کا یہی عقیدہ، حسینیوں کا یہی عقیدہ، اہل بیت کا یہی عقیدہ، اصحاب رسول کا یہی عقیدہ، امت کے ائمہ صلحاء کا یہی عقیدہ کہ ابو بکر افضل الخلق بعد الانبیاء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، مولانا ظفر علی خان صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کی، باتیں تو بڑی اچھی کی، یہاں پر ان سے کچھ مسئلہ ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا سب صحابہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی؟ مولانا ظفر علی کہتے ہیں ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کوئی فرق نہیں ان چاروں میں۔ اگر اس کی تعویل نہ کریں تو یہ شعر قرآن سے ٹکراتا ہے معاذ اللہ۔ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ ہم مرتبہ ہے، سب کا ایک مرتبہ ہے، یاران نبی سب برابر۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم سارے برابر نہیں۔ ابو بکر کا مقام جدا ہے، عمر کا جدا ہے، عثمان غنی کا جدا ہے، علی کا جدا ہے، پہلوں کا جدا ہے، بعد میں آنے والوں کا جدا ہے۔ اللہ کا قرآن خود فرماتا ہے، سورہ حدید ہے، پارہ 27 ہے، آیت 10 ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من قبل، فرمایا لوگو، من بعد، فرمایا لوگو ہر کی سارے صحابہ برابر نہیں ہیں، جو پہلے ہیں وہ پہلے ہیں۔ لا یستوی منکم، اللہ پاک حضور کے وسیلے سے سب سے پہلے قرآن کے مخاطب کون ہیں؟ اصحاب رسول ہیں۔ ہم 14 صدیوں کے بعد ہیں، ہمارے بعد آنے والی صدیوں میں اور لوگ بعد میں، سب سے پہلا خطاب مصطفیٰ کے وسیلے سے اصحاب ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا یستوی منکم، اے صحابہ تم میں سے سارے کے سارے برابر نہیں ہیں، من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، دین کی آبیاری کی اور اس دین کے تخت کو اپنے سروں پر اٹھا کر فرق سے اونچا کر دیا، اور جنہوں نے اس اسلام کے درخت کی آبیاری اپنے خون سے کی، اپنے مال سے کی، اپنی جائیداد سے کی، گھر کے سامان دے کر کی، باغات کے باغات بیچ کر اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ فرمایا لوگوں سنو، جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتے رہے، جانیں لٹاتے رہے، وہ افضل ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد صدقہ و خیرات کیا، اپنی جانیں دی، اپنا مال پیش کیا، پہلے افضل ہیں فتح مکہ کے بعد صدقہ و خیرات کرنے والوں سے پہلے صدقہ و خیرات کرنے والے افضل، بعد میں جہاد کرنے والوں سے پہلے جہاد کرنے والے افضل۔ فرمایا برابر نہیں، ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے پہلوں سے بھی وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے بعد والوں سے بھی جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ لوگ تو اس آیت کے اس جز سے بھی نہیں ڈرتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کو خبر ہے، اللہ جاننے والا ہے، زبان پر کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے۔ اے اللہ تو گواہ ہے، جو ہماری زبان پر ہے وہی ہمارے دل کے اندر ہے۔ فرمایا سارے کے سارے برابر نہیں، فضیلت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود
حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کئی مقام پر، ایک مقام پہ حضور نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدن یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ۔ فرمایا لوگوں اس کائنات میں جس بندے نے میری ذات پر کوئی احسان کیا تھا، کوئی احسان کیا میری ذات پر، مال دے کر احسان کیا، جان دے کر احسان کیا، بیٹے لٹا کر، خاندان کٹا کر احسان کیا، لوگوں جس بندے نے بھی مجھ محمد کریم پر کوئی احسان کیا ہے، میں مصطفیٰ نے ہر آدمی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے پیسے دیے تو کیا حضور نے بھی پیسے دیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی جانیں لوٹائی، کیا حضور نے بھی جان لوٹائی؟ بدلہ تو یہ ہوتا اصحاب نے اپنے بچے کٹائے، کیا مصطفیٰ نے بھی کٹائے؟ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن میرے سر پہ لا کے رکھیں، جو صحابہ نے کیا ہے مصطفیٰ نے اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کے بچوں نے، مصطفیٰ کے اہل بیت نے، آل رسول نے، اللہ کے حبیب نے جو کام اصحاب رسول نے کیے ہیں مصطفیٰ نے بھی کیے ہیں، مصطفیٰ کے بچوں نے بھی کیے ہیں، مگر احسان کا بدلہ کیسے چکایا؟ سب سے بڑا احسان کا بدلہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر مال، جان، عزت، آبرو، کائنات قربان کی، کیا مصطفیٰ نے ان کو ایمان نہیں دیا؟ کیا مصطفیٰ نے ان کو جہنم سے نہیں بچایا؟ کیا مصطفیٰ نے ان کو جنت کا وارث نہیں بنایا؟ کیا مصطفیٰ نے ان کو دل دل سے پکڑ کر اللہ کے دربار تک نہیں پہنچایا؟ یہ سب سے بڑا احسان کا بدلہ ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں جس آدمی نے مجھ مصطفیٰ پر، اور یہ بھی تو احسان ہی کا بدلہ ہے نا، 14 صدیوں کے بعد ہم منبر پہ بیٹھ کے، عام مسجد میں بیٹھ کے ہم سارے مل کر مصطفیٰ کے ان سارے یاروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، شانیں بیان کر رہے ہیں۔ کیا اتنا وقت کبھی اپنے باپ کا بھی ذکر کیا، سنا؟ نہیں، ان کا ذکر مال دے کر بھی سننا پڑے تو سنتے ہیں۔ حضرت جی 10,000 20,000 50,000 لاکھ روپیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ذرا ہمیں مصطفیٰ کے یاروں کا ذکر تو سناؤ۔ یہ بھی تو احسان کا بدلہ ہے۔ قیامت کی صبح تک امت ان اکابرین کو یاد رکھے گی، یہ بھی احسان کی ایک صورت ہے۔ فرمایا میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، ہاں اگر مجھ مصطفیٰ پر کسی کا کوئی احسان باقی ہے، فرمایا وہ ابو بکر کے سوا کسی کا نہیں۔ یہ رویہ جو اصحاب رسول کے ساتھ تھا، حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی مصطفیٰ کا یہی رویہ تھا، مگر مصطفیٰ نے فرمایا ہر ایک کا بدلہ چکا دیا۔ اصحاب کو ایمان دیا، ابو بکر صدیق کو بھی ایمان دیا، بلکہ افضل ایمان عطا کیا۔ اصحاب رسول کو جہنم سے بچایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بچایا بھی ہے، رب نے قرآن میں فرمایا بھی ہے۔ مصطفیٰ نے سارے صحابہ کو جنت کا وارث بنایا، ان کو بھی جنت کا وارث بنایا، سرداری کو بیان کیا، جو اوروں کو بدلہ دیا وہ ابو بکر کو بھی دیا، مگر ایک منافق سڑے گا، جلے گا، مرے گا، جدو سارے کام جڑے صحابہ نال کیتے نے او ابو بکر نال بھی ہوئے نے، تے سرکار فرمایا کہ سارے دا بدلہ چکا دیتے تھے، ابو بکر دا بدلہ نہیں چکایا۔ اے کیوں؟ اے کی میں اے کنج؟ میں کہا منہ سنبھال، سرکار فرمایا ہے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، ہر ایک کو دے دیا، کسی کا کوئی احسان مجھ محمد عربی کی ذات پر نہیں ہے۔ لیکن لوگوں سنو، صحابہ سنو، سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کو ان احسانات کا بدلہ میں نہیں، روز قیامت
نفعنی وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. فرمایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے. سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. ہم روٹی بھی کھاتے ہیں, گوشت بھی ساتھ ہی کھاتے ہیں, مسالے بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں, پانی بھی ساتھ پیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پانی نے کیا فائدہ دیا آپ کو؟ علیحدہ کر سکتے ہو آج جڑی میں روٹی کھا دی تو فائدہ کی ہوئے ہے؟ پانی کی فائدہ دیتا ہے. بولو تو صحیح, ناراض ہو کیا؟ سمجھا رہا ہوں آپ کو. بھائی کھائی ہم نے, ہمیں نہیں پتا کہ جو کھا رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا ہمارے بدن کو, روٹی کا کیا فائدہ ہوا ہمیں پتا نہیں کہ آج جو روٹی کھائی اس کا کتنا فائدہ ہوا, کیا فائدہ ہوا, ہوا کہ نہیں ہوا. جو آج گوشت کھایا اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا, اگر ہوا تو کتنا ہوا کوئی پتا نہیں. سرکار نے فرمایا کہ سب نے مال میری بارگاہ میں پیش کیا ہے, سب نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, سب نے صعوبتیں برداشت کی ہیں, سب نے سختیوں کا مقابلہ کیا ہے, سب نے کسی نہ کسی صورت میں میرے دربار کے اندر اپنی نیاز کو پیش کیا ہے. فرمایا کسی کی نیاز نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا, کسی کی نیاز نے اور کسی کے احسان نے اور کسی کی مدد نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. حالانکہ ہزاروں, ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سامان لے آئے, کیا وہ اربوں میں تھا؟ نہیں, وہی کل کائنات تھی جو چند ہزاروں میں تھی. اور ابو بکر صدیق کے مقابلے میں اسی غزوہ جیش الاسرا میں حضرت عثمان غنی نے 1000 سواریاں 1000 سواریاں مہا دراہیم و دنانیر اور اونٹوں پر پالان کسے ہوئے, خوراک اس کے اوپر سٹاک کی ہوئی, جمع کی ہوئی, اور حضور کی گود میں دراہم اور دنانیر پیش کیے. اگر تعداد کو دیکھو, حضرت عثمان نے جو مال پیش کیا تھا ابو بکر سے 100 گنا زیادہ تھا. سرکار نے فرمایا ابو بکر کے مال نے پھر بھی زیادہ فائدہ دیا ہے. آپ 1 من پانی پی لیں شاید وہ اتنا فائدہ نہ دے جتنا 1 کلو 1 لیٹر آپ دودھ پی لیں تو آپ کو فائدہ ہو. اگلے جمعے پی کے آیا کوئی جوس تازہ فریش, کولڈ ڈرنک کو چھوڑ دے, یہ سبحان اللہ نہیں نکلنے دیتا, جان چھڑائیں سے خدا کا واسطہ ہے. کوئی دودھ پیو, کوئی پھل کھاؤ, پھر جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے آؤ تو کدی کدی سبحان اللہ فرماؤ. ایتھے بڑے راضی ہون کہ مولوی کیا لطیفہ سنایا, گل سنائی چاچ شاک. ہاں جی, خدا کا واسطہ ہے, دین کو سیکھیے اور سمجھیے. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شان صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے اور مصطفیٰ کی زبان سے اقرار کروایا ہے, صبح قیامت تک ہزاروں لاکھوں جانیں بھی کسی کو مل جائیں وہ ایسی ہزاروں کائناتیں قربان کر دے دین کے لیے. سرکار نے یہی فرمایا, تعداد اور ہوتی ہے, بھوسے کا ڈھیر لگ جاتا ہے, بھوسے کا ڈھیر لگ جاتا ہے, اس کی وہ قدر و منزلت نہیں جو 1 توڑے کی قدر و منزلت ہے. جو آپ دینی طلباء کو دیتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں, کیوں؟ انہوں نے قدر و منزلت جو ہوئی انہوں نے دے چھڑیا فقیروں تے, انہوں نے کھا لیا, انہیں پھر پورے گھنٹے کی تقریر سنانی. غرباء کی, مساکین کی, یتاما کی, بے نواؤں کی, سب سے پہلے اپنی فیملی میں دیکھیں, کسی کو غریب نہ رہنے دیں, کسی کو بے ہنر نہ رہنے دیں, کسی کو بے صلاحیت نہ رہنے دیں, اسے باوقار روزگار دیں, اپنے ساتھ لے جائیں, اندر کی بات اسے بتا دیں. خدا کی عزت کی قسم یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے مال نے, جان نے, صحبت نے
مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر نے فائدہ دیا ہے وہ اور کسی نے مجھے فائدہ نہیں دیا. یہ صدیق اکبر کا شان ہے, امت کا اتفاق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عقائد, نظریات, افکار کی حفاظت فرمائے اور ساری زندگی پاکوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا